میرے گرامی قدر احباب، ایک نوجوان کئیاں دناں دا بھکھا کئیاں دناں دا فاقہ دریا دے کنارے وضو پیا کردا ہے۔ وضو دے دوران پانی دی سطح تے ایک سیب تیردا نظر آیا، جوں ہی قریب آیا، بڑا خوشنما سیب، بڑا دلکش سیب، بڑا دلربا سیب، کئیاں دناں دا فاقہ سی۔ نوجوان نے اس سیب نو اٹھا لیا اور بھوک دی وجہ تو انہوں کھا لیا، جوں ہی سیب کھا لیا ضمیر نے ملامت کیتا، نوجوان رون لگ پیا، اے سیب میرا نہیں سی، اے رڑدا آ رہا سی، میں نو نہیں پتا ادا مالک کون، میں مالک کو پوچھے بغیر سیب کھا لیا ہے، قیامت والے دن میں اپنے رب نو کے جواب دیاں گا۔ او نوجوان نے اس نوجوان دے ضمیر نے کہا مالک تلاش کر اور جا کے ادھے کل معافی مانگ۔ اور ترکیب ذہن دے اندر آئی کہ جس پاسوں سیب آ رہا سی ادھر سفر کردہ ماں کوئی نہ کوئی سر پیر مل جائے گا۔ چل دیاں او نوجوان ایک سیباں دے باغ دے اندر آیا، اس سیباں دے چند پودے اور چند درخت دریا دے کنارے سن، اور انہیں دیکھیا ادیاں ٹہنیاں اور شاخا دریا دے پانی تے جھکیاں سن۔ یقین ہو گیا اسے باغ دا سیب سی، اندر چلا گیا، مالک دا پتہ پوچھدیاں بزرگاں کول پہنچ گیا۔ ایک بزرگ سفید داڑھی نورانی چہرہ ایک سیب دے درخت نال تکیہ لا کے بیٹھے، پوچھیا جا کے بابا جی تسی اس باغ دے مالک ہو؟ بابا جی نے ہاں دے اندر جواب دیتا۔ نوجوان نے سارا ماجرا سنایا، آدھا اس طرح بڑا سخت فاقہ اور بھوک سی، میں وضو دے دوران اس سیب نو تیر دیا میں کیا آ رہا سی، بھوک دا غلبہ سی، میں اس سیب نو کھا لیا، اور بعد دے اندر میرے ضمیر نے کیا اے میرا سیب نہیں، اے کسی اور بندے دا سیب سی۔ میں مالک کو جا کے معافی منگا کہ پوچھدیاں میں تواڈے باغ تک آیا، حضرت صاحب میں اس سیب دا حق بخشمان آیا، اس سیب دی معافی منگن آیا جرا تواڈی اجازت تو بغیر میں کھا لیا۔ گرامی قدر آباد اے جڑے باغ دے مالک سن اے بھی کوئی عام بندے نہیں سن، اے بہت بڑے بزرگ سن جنہوں تاریخ دیاں کتاباں عبداللہ سومائی دے نال یاد کر دیاں نے۔ انہاں نے اپنی نظر نال محسوس کر لیا کہ میرے باغ دے اندر کوئی عام بندہ نہیں آ گیا، شاہین آ گیا ہے، عقاب آ گیا ہے، باز آ گیا ہے، اور اے درے یگانہ آ گیا ہے، انمول ہیرا آ گیا ہے، جڑا ایک سیب دا حق بخشمان وستی اتنی دوروں سفر کر کے آ رہا ہے۔ ایدے دل دے اندر خوف الہی دی اگ پئی جلدی ہے۔ اس بزرگ نے تیور بدل لے، نوجوان نو ویکھ کے آکھیا پتر ایک تے بغیر اجازت تو سیب کھانا اور دعا معافیہ منگنیاں، اتنی جلدی تینوں معافی نہیں ملے گی۔ نوجوان کہندا بابا جی چلو پھر دسو کیویں معاف کرو گے؟ فرمایا میریاں دو شرطاں نے۔ کیڑیاں؟ آپ نے فرمایا میری پہلی شرط ہے کہ تو 12 سال میرے باغ دی گوڈی کرے گا۔ 12 ہفتیاں نہیں، 12 مہینیاں نہیں، سارے بولو کتنی اچھی، 12 دن نہیں، ہفتے نہیں، مہینے نہیں، 12 سال۔ ایک گل کرنی بڑی آسان ہے، ایک ٹائم گزارنا بڑا اوکھا ہے، اس زندگی دا ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ 12 سال میرے باغ دی خدمت کریں گا۔ نوجوان کہندا بابا جی مینوں اے شرط قبول ہے لیکن گارنٹی دیو مینوں سیب دا حق معاف کر دیو گے یا نہیں؟ او جڑا تواڈی اجازت تو بغیر کھادا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں گارنٹی ہے، میں تینوں تیرا حق معاف کر دیاں گا، معاف کر دیاں گا۔ میرے بھائیو اور گرامی قدر احباب، آج
اج تے لوگ لکھ روپیہ کھا جانن کروڑا روپیہ کھا جانن زمین کے غلط کاغذات بنوا کے زمین تے قبضہ کر لینن قرضہ کھا کے ہڑپ کر جانن اور جناب سرمایہ دار اور مالک مزدوراں دیاں تنخواہاں پی جاندا ہے مزدوراں دیاں تنخواہاں ہضم کر جاندا ہے اور بڑا مطمئن پیا پھردا ہوندا ہے اودے کول کیڑا چیک ہے میرا اودے کول کیڑا اسٹام ہے او میرا کے کر لویں گا میں کہنا وا ایک مزدور بندہ ایک غریب بندہ سرمایہ دار اور کارخانہ دار دا کے کر سکتا ہے میں نے ایک جگہ تے ایک جملہ نظر آیا سی اور اتنے عرصے تو بعد آج بھی یاد آ رہا ہے کہ میری آنکھاں دے سامنے وہ جملہ ہے میں جرا جملہ لکھیا پڑھیا سی تو انہوں سنا دینا لکھیا اے سی ظالم کی مار سے نہ ڈر مظلوم کی آہ سے ڈر امیر کی دولت سے نہ ڈر غریب کی بد دعا سے ڈر اے غریب تے مظلوم دی بد دعا کو ڈرنا چاہیے جدو غریب تے مظلوم بد دعا کر دے تو پھر سات آسمان چیر کے عرش معلا دا جا دروازہ کھڑکانی ہے پھر ظالم دا تختہ الٹ جاندہ ہے پھر ظالم دا بیڑا غرق ہو جاندہ ہے پھر امیر دا ستیہ ناس ہو جاندہ ہے میرے بھائیو تاجدار بریلی اعلیٰ حضرت فاضل بریلی آپ فرماتے ہیں جس بندے نے کسے دے 3 پیسے ناجائز طریقے نال کھا لے 3 پیسے میں 3000 دی گل نہیں کر رہا ہوں توجہ کرنی ہے میں 3 لکھاں دی گل نہیں کر رہا 3 کروڑاں دی گل نہیں کر رہا صرف 3 پیسے کسے بندے نے اگر ناجائز کسے دے دبا لے اعلیٰ حضرت دا فتویٰ ہے آپ فرمانے نے انہوں 700 مقبول با جماعت نمازہ ادھے بدلے جدیڑیاں پہ جاننیاں 700 مقبول با جماعت نمازہ 3 پیسے دبان والے نو دیڑیاں پہ جاننیاں اج تے بھائی بہنہ دا حق کھا کے دبا کے بیٹھن مامے یتیم پانیاں دا حق دبا کے بیٹھن چاچے یتیم بھتیجیاں دا حق دبا کے بیٹھن لوگ قرضہ لے کے دبا جانن اور بڑے مطمئن پھردن کہ انہوں تے یاد ہی کوئی نہیں میں کیا بھائیا انہوں یاد نہیں کہ انہوں تے یاد ہے نا فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يعمل مثقال ذرۃ شرًا یرہ قیامت دے دن اگر رائی دے برابر کسی نیکی کیتی ہوئی وہ بھی سامنے آ جائے گی اگر رائی دے برابر کسی دا گناہ آیا وہ بھی سامنے آ جائے گا میرے بھائیوں اور دوستو ایک سیب دا حق بخشوان وستی 12 سال دیاں گوڑیاں بزرگ آکھن پانی دے وہ پانی دے وہ آکھن صفائی کر وہ صفائی کرے وہ آکھن گوڑی کر گوڑی کرے ایک دن مہمان آ گئے باغ دے اندر تے انہاں بزرگاں نے اس بچے نے بلایا فرمایا پتر اور آمین مہمان آئے تے جا سیب توڑ کے لایا انہاں نو سیب کھلانے تے اے نوجوان گیا تے سارے کچے پن کے تے ٹریج رکھ کے تے لایا تے بزرگوں نے بڑا غصہ آیا انہاں کیا خدا نے بندیا 12 سال ہو گئے تو باغاج کم پیا کرنا ہے تینوں اجے تک یہ نہیں پتا چلیا بھئی پکے کیڑے ہیں تے کچے کیڑے آئے ہائے 12 سال ہو گئے نے گوڈی کرنے تینوں اجے تک یہ نہیں پتا چلیا کہ کچے سیب کیڑے پکے کیڑے اس نوجوان نے کیا خوب جواب فرمایا آدھا بابا جی میرے کو قسم لے لو میں تے 12 سال دے اندر ایک واری بھی بوٹے عمل تک نظر اٹھا کے نہیں میں کیا اجے تک ایک سیب دی سزا پہ بھگت داوا میں نے تے یہ نہیں پتا سیب دا بوٹا کیڑی جگہ دے کچے کیڑے تے پکے کیڑے میرے گرامی قدر احباب 12 سال دی ڈیوٹی مکمل ہوئی نوجوان بابا جی کو لایا ہاتھ بن کے کھڑا ہو گیا حضرت صاحب ڈیوٹی مکمل ہو گئی ہے فرمایا ہاں پتر تو 12 سال مکمل کر لین ہن میں نے دسو تہاڈی دوئی شرط کے ہوئے فرمایا دوسری میری شرط ہے میری ایک بیٹی ہے جڑی اکھوں انی ہے کنوں ڈوری ہے تے منہ گونگی ہے اور
اپا جے چل نہیں سکتی اودے نال نکاح کرنا پوے گا اودے نال شادی کرنی پوے گی میری دوسری شرط ہے نوجوان نے سنیا آدھا بابا جی اے دسو اگر میں دوئی شرط پوری کر دیا مینوں سیب کا حق معاف کر دو گے فرمایا ضمانت دینا تینوں معاف کر دیا گا آدھا کوئی گل نہیں میں زندگی اوکھی سوکھی کٹ لواں گا گزار لواں گا مینوں تواڈی شرط قبول ہے بابا جی نے اس نوجوان دے نال اپنی بیٹی دا نکاح آپے پڑھایا اور ایک کمرے کی طرف اشارہ کر کے آیا اندر چلا جا تیری بیوی تیرا انتظار کر رہی ہے اے نوجوان جو ہی کمرے دے اندر داخل ہوا حیران ہو گیا ہکا بکا ہو گیا ایک نوجوان خوبصورت خاتون جڑی دیکھ رہی ہے اکھاں نال اور کمرے دے اندر بیٹھی ہے جو ہی دیاں نگاہاں اس بچی تے پئیاں تے دوڑدا دوڑدا خوف دی وجہ تو واپس آیا کہ شاید میں کمرہ بدلنے آئے میرے کو کمرے دی غلطی ہو گئی ہے بزرگ سین دے اندر بیٹھے سن کمنیاں انہاں دے پیرا دے اندر بہ گیا تے انہاں نے کمنیاں تے ہاتھ رکھیا کہ میرا پتر کے گل ہے کیوں لرز رہے ہیں کیوں خوف زدہ ہے بابا جی لگتا ہے غلطی ہو گئی ہے میں غلطی نال کسی کمرے دے اندر چلا گیا اور میں خوف کی وجہ تو نکلیا اور اتنی تیزی نال نکلیا کہ دروازے دی چوکاٹ نال میرا سر زخمی ہو گیا ہے خون پیا رشتہ ہے اجے تے ایک سیب دا حق نہ پیا نہیں پیا پورا کر سکنا میں کہ کدھر دوئی غلطی دے اندر پھنس نہ جاواں کسی دوئے جرم دے اندر گرفتار نہ ہو جاواں تے بزرگ کہندے نے میرا پتر گھبرا نہیں اوہی تیری بیوی او جڑی تکیہ نا اوہی تے نوجوان آدھا سرکار تساں جڑیاں نشانیاں دسیاں سن فرمایا او نشانیاں میں سمجھانا نا میں آکھیا سی کنوں ڈوری ہے اس دا مطلب ہے اس نے آج تک کسی غیر محرم دی آواز نہیں سنی چلو مہربانی تواڈی نہ بولو میں جڑا کیا سی گنگی ہے انہیں اج تک کسی غیر محرم نال گل نہیں کی تھی میں جڑا کیا سی او انی ہے نابینی ہے ادا مطلب اے اج تک اس نے کسی غیر محرم نو نہیں کیا اور جڑا میں کیا اپا جے معذور ہے او نوجوان میرا پتر اج تک باپ دی چوکٹ نو چھوڑ کے گھروں باہر نہیں نکلی اوہی تیری بیوی ہے اوہی تیری زوجہ ہے اوہی تیری اہلیہ ہے میرے بھائیو ایسی نیک سیرت خاتون دی شادی پھر کدے نال ہوئی الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اللہ فرماتا ہے نا پاک مردہ مستی نا پاک عورتہ پاک باز مردہ مستی پاک عورتہ نیک مردہ مستی نیک عورتہ اس نیک سیرت خاتون دی شادی اس نوجوان دے نال ہوئی جنہیں ایک سیب دا حق بخشوان وستی 20 سال دیاں گوڑیاں نو قبول کیتا 20 سال دیاں مزدوریاں نو قبول کیتا پھر اس جوڑے نو اللہ نے بیٹا جڑا دیتا وہ پھر عام بیٹا تے نہیں ہو سکتا نا پھر ہن میں نالین لگا اس بیٹے دا اس پاک باز خاتون اور نیک سیرت مرد نو اللہ نے اس جوڑے نو اللہ نے ایک بیٹا عطا فرمایا جنہوں دنیا عبد القادر دے نال یاد کر دی ہے جنہوں اج بھی اسی غوث اعظم کہنے غوث اعظم امام متقا والنقا جلوہ شان قدرت پیلا ساری زندگی اللہ رسول کی تابعداری میں گزاری دین کی خدمت میں گزاری امت کی اصلاح میں گزاری مخلوق خدا نال اللہ دی رضا واسطے پیار کیتا